وہ ایک اور راز ہے، وہ ایک اور راز ہے. وہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہر حال میں شکر ادا کرنے سے اس کی بیماری نہیں ہوتی. جو شکر ادا کرنے والا ہے وہ نہ بیمار ہوتا ہے نہ صحت مند ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے قریب ہی رہتا ہے. ہر حال میں شکر بیان کرنے والا اگر اللہ کا قرب نہ حاصل کرے تو پھر ہر حال میں شکر بیان کرنا خطرناک بات ہے. قرب والا بندہ ہے ہر حال میں بیان کرے شکر، کہتا رہنا تیرے ساتھ ہے، ہم نے جو تو کر مرضی تیری مرضی، ہم نے تیرے حال میں راضی رہنا ہے، تیری دی ہوئی چیز پہ راضی رہنا ہے. وہ فقراء ہے. یہ ہے صوفی. صوفی کیا کرتا ہے؟ ہر حال میں راضی. اچھا ہے، راضی رہنا چاہیے آپ لوگوں کو. ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی پوری گنجائش نہیں ہے، وہ احتیاط سے چلے. جن کے پاس گنجائش ہے وہ چلو، راضی رہنا چاہیے اللہ کے فیصلوں پر، گھبرایا نہ کرو. راضی رہنا اور شکر گزار ہونا کیا دو الگ کیفیات؟ راضی رہنا میں شکر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. راضی رہنے کا مطلب ہے کوئی امینڈمنٹ نہیں چاہ رہا. شکر میں جو ہے وہ پلیزڈ ہے. راضی رہنے میں تھوڑا سا ریزگنیشن بھی ہو سکتا ہے، تیرا اظہار ہو سکتا ہے اچھا اور وقت کا بہتر کا. شکر میں جو ہے وہ تسلیم کا اظہار ہے. تھوڑا فرق ہے، ڈگری کا فرق ہے نا. ایسے موقع پر جو ہے وہ اگر ایسے موقع دقت والا آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس میں استغفار کی بات نہیں، اس کے اندر آپ اس کو حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ یہ ہے ایسے وقت کو تکلیف کہتے ہیں. تو ایسے وقت کو صبر اور نماز کے ساتھ گزارو، لب بندی کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. صبر وسلہ کیسے ہے بتاؤ؟ اور اس سے مدد مانگو. تکلیف آ گئی نا، اس سے مدد مانگو. بالصبر والصلاۃ. صبر کا معنی ہے کہ الفاظ کا بیان نہیں کرنا، الفاظ کا معنی عبادت کرتے جاؤ اور اس کو دیکھتے جاؤ، اس سے مدد مانگتے جاؤ. یا اللہ اس سے مدد چاہیے، اس سے نکالو، ہمیں نکالو. تو یہ اللہ تعالیٰ خود ہی فارمولہ بتاتا ہے. اللہ نے فارمولہ بتایا تھا پھر دین نہیں نہ بنتا. کہتے ادھر سے تکلیف دیتا ہوں، یہ تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں. میں تمہیں کہتا ہوں کہ مجھے یہ کہا کرو کہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں، خود نہیں دکھا دیتا. خود دکھا سکتا ہے؟ کہتا نہیں تمہیں یہ کہا کرو. اور کہتا میں نے تمہیں زندہ کیا، اور زندہ کیا تمہیں زندہ رہنے دے. کہتا نہیں میں تمہیں لے چلوں. اللہ ہے اور بڑا ہی وجہ میں کھیل ہے، بڑا خوبصورت کھیل ہے. بھی اگر آپ زندہ رکھتے ہو تو زندہ رہنے دو، باقی جو آنے والے نسلوں کو چھوڑو. تو ہم کافی ہیں آخری لوگ، ہمیں تو پرماننٹلی رہنے دینا. جو آنے والے رہے آپ گھر بیٹھے رہے. ہمارے دن پہلے چلے گئے، اب یہ نسل کو ہمیشہ کے لیے پائندہ کرتے. کہتے نہیں کچھ اور لوگوں نے آنا ہے، یہ اور لوگ آتے رہ گئے، بڑی مشکل والی بات ہے. اللہ کیا بھیجنے والے آپ ہے، لے جانے والا آپ ہے. اور چاہتا ہے کہ سارے لوگ عبادت کریں، اور کچھ لوگوں کے ساتھ میں نفس پیدا کر دیا عبادت میں حائل. چاہتا ہے سارے مطلب اس کا ذکر کرتے جائے، شیطان کو ساتھ پیدا کر دیا. اور چاہتا ہے کہ ہر آدمی میرے ساتھ متعلق ہو جائے، زندگی تلق کر دی. اور جو نیک لوگ ہیں وہ بیچارے حالات کی چکی پستے جا رہے ہیں، اور جن کے پاس آسودگی ہے ان کے پاس وہ خیال نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی تماشے کرتے جائیں گے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ کچھ اور ہی کھیل بنائے گا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بیچارہ کچھ اور کرے گا، چندہ مانگے گا مسجد کے لیے. تو بڑا پریشان کا واقعہ. تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے دعا کیا دعا کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. اللہ بتا رہا ہے تمہیں تو آج زبان میں کہ مجھ سے مانگا کرو. دیکھو یہ اپنے الفاظ اپنی شان میں کرنا اللہ ہی کہتا ہے. مجھ سے مانگا کرو کہ میں رب العالمین ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اور میں قیامت کا مالک ہوں، اور میں یہ بہت طاقت والا ہوں. مجھ سے یہ کہا کرو کہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھایا کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، یعنی کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا نام ہوا. اب کچھ لوگوں کی راہ ہے، ساتھ یہ راز بتا دیا کہ میری راہ دراصل انسانوں کی راہ ہے، اور ان لوگوں کی راہ نہ مانگا کرو جن پر غضب ہوا. غضب ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. تو غضب ہی نہ ڈال. کہتا یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یتیم کی مدد کرو، تو یتیم آپ کرتا ہے اس کو.
کوئی تو یتیم ہی نہ کر اس کو. کہتے یتیم تو محسوس کرتا ہوں, تم اس کی مدد کیا کرو, اور غریب کی مدد کیا کرو. تو غریب کون کرتا ہے؟ غریب کہتے ہیں ہم خود ہی کرتے ہیں. ہم تجھے مال دیتے ہیں, اسے غریب کرتے ہیں, اور رونق لگی ہوئی ہے. چلنے دو, اس کھیل کو دیکھا کرو لطف کے ساتھ کہ تمہیں مال دیا اس لیے آپ نے کہ غریب کے لیے تم مدد کر. اسے غریب بنایا اس لیے کہ تجھے مال کی شدت سے بچائے, مال کے عذاب سے بچائے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کام کو بڑی محبت سے آپ دیکھو گے پھر سمجھ آئے گا. اگر خالی عقل سے دیکھو گے تو الجھ جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے. وہ تو اللہ عقل سے پیدا کرنے والا ہے, تمہیں کیسے سمجھ آئے؟ محبت کے ساتھ بات بتا دیتا ہے. مگر یار یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا. پھر آپ سارے راز سمجھ آ جائیں گے کہ پیدا کیوں کرتا ہے, مارتا کیوں ہے, ہمیں لانے کا کیا فائدہ ہے, تکلیف کا کیا فائدہ ہے, غریبی کیوں ہے, دولت کیوں ہے, صبر کیوں ہے, قیام کیوں ہے, اور اسلام کی ضرورت ہی کیا ہے اس کو. پھر باقی دن بھی اس کے اپنے ہیں. کیا مذہب امینڈ ہوتا رہا ہے کہ کیا مذہب سیدھا سادہ پکا مذہب ہے؟ کیا پہلا انسان آدم علیہ السلام ہی تھا, اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا؟ کیا وہ آدم علیہ السلام مطلب ایسی تھی جیسے بیان ہوا؟ کیا ابلیس اسی طرح ہے جیسے ہمیں سمجھ آیا؟ سارے بات اگر یہاں آگے سزا یہاں ہونی ہے, دوزخ کی کیا ضرورت ہے, جنت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا لوگوں کو دوزخ میں ڈال کے تھوڑا تھوڑا چل رہے ہیں تو بنانے والے کو کیا ہوا گزرے گی؟ تو کہتے ہیں میں 70 مام کی طرح مطلب محبت کرنے والا ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ انسان نے بغاوت کی تو کیا بغاوت کی؟ تیرے آسمان کے تارے توڑ لیے. اب بغاوت کی تھوڑا تو کہنا نہیں مانا, ادھر ادھر کا مطلب حجاب سے ہو گیا. یہ بات ہے, یہ بڑا راز کی بات ہے. شاید ایسا واقعہ نہ ہو جیسے آپ سمجھ رہے ہو. آپ محبت, آپ کو میں پھر سمجھا رہا ہوں, جس شخص نے اپنے گھر کو جنت بنا لیا اس کو اللہ کی بات سمجھ آ گئی. راز بتا رہا ہوں. کیا راز بتا رہا ہوں؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ گئی. اور جس نے کہنا مان لیا بزرگوں کا اس کو بات سمجھ آ گئی. کوئی لمبی چوڑی دکھ والی بات نہیں. محبت کے ساتھ چلتے چلو, بس چھوٹے چھوٹے کام کرتے جاؤ, بڑے کام خود بخود ہو جائیں گے. ستاروں کی چال ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ زمین کے اوپر چال ٹھیک رکھو. زمین کی چال نہ خراب کرنا, ستارہ ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے. مستقبل کے بارے میں بات سوچا کرو, اچھا وقت آئے گا. قبول کرنے کی صلاحیت یہ اچھا وقت ہوتا ہے, اور نا قبول کرنے کا جذبہ جو ہے کوئی وقت پیچھے نہیں آئے گا. میں نے کہا ٹوٹے ہوئے جہاز کو ہر ہوا راحت نہیں آتی. جہاز ٹوٹ گیا تو مشرق کی ہوا ہو, مغرب کی ہوا ہو, بادبان ہی نہیں ہو, کیا ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. جہاز کو سنبھالو. کل جھگڑے سے تو اور بات تھی, آج جھگڑے کو اور بات ہے, پہلے کا جھگڑا اس کو اور بات ہے. مطلب عادت بن گئی ہے ناشکری کی. اس سے پہلے کہ ناشکری جو ہے وہ تکلیف لائے, آپ لوگ توبہ کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم نے تیری دی ہوئی نعمتوں کو تیرے راستے میں استعمال نہیں کر سکے, تو ہمیں معافی دے دے, آئندہ موقع دے, ایک بار پھر موقع دے, بلکہ تو موقع دے ہی رکھ. آپ سے غلطی ہوتی ہے تو معافی دے, ضرور معافی مانگتے رہا کرو. اور اپنے گھر کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھا کرو. ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر بھی کوئی اس میں اختلاف پیدا ہو جائے, وہ بڑا شکایت ہو جاتی ہے. اس سنجید گواہ ہوتے ہیں نا خلاف بولنے والے, اس لیے اس کا خیال رکھو. میرے میں نے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑے خاموش زبان بڑی شکایت بولتی ہے. گنگی زبانیں جو ہے نا یہ بڑا اشتہار ہوتی ہے. ہاں اور کوئی واقعہ بولو, بولو کیا آیا ذہن میں؟ ریاض صاحب ہاں بولو, کیا یار کیا کہتے ہیں؟ بولو. بولو آپ لوگ بولو, آپ بولو. آپ سب میں یہ سوچ رہی ہوں, آپ نے جو کہا کہ غلط جگہ پہ شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. ہم لوگوں میں تو یہ سوچ کی تمیز ہی نہیں ہے کہ کہاں شکر ادا کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے. تو ہر وقت یہ ہر بات پہ گائیڈنس لینے کے لیے کہ آپ ایک نسخہ کہاں اویلیبل ہوں. نسخہ یہ ہے, ہر وہ واقعہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر اس کو انڈیکیٹر اس کا اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے پوائنٹر, تو وہ واقعہ شکر کا ہے. اللہ سے دور لے جانے والی چیز ہے تو واقعہ شکر کا نہیں.
اللہ کی طرف لے جانے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جو یہاں ٹھہرنے کے علاوہ ہو. جو آدمی زمین میں گڑتا جا رہا ہے، پکا ہوتا جا رہا ہے، یہ شکر کی بات نہیں ہے. یہ زندگی آسان ہو جائے بس آخرت کی زندگی آسان ہو. شکر اس بات کا کہ ہمیں اس کا نام یاد رہے، اور صرف نہیں شکر ادا کر دینا کہ یہ ایک سامان آ کر شکر کی بات ہوگی. شکر کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا رجوع اس کی طرف رہا، اب آپ عمل کرنے جا رہے ہو، یہ شکر کی بات ہے. شکر پیدا ہو گیا کہ ہم اتر ہی جا رہے ہیں. شکر اس کا تعلق جائے اس کی طرف رجوع. اگر سر کا جھک جانا شکر کی بات ہے. بلکہ آپ شکر کرنے کی عادت پر بھی شکر کیا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں شکر کرنے والا بنایا. تو شکر کو پوچھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو رخ دکھا کرو کدھر جا رہا ہے. اگر رخ اس کا دنیا کی طرف جا رہا ہے تو اوائڈ کرو، رخ اللہ کی طرف جا رہا ہے تو شکر کی بات پتہ چل جائے گا، بالکل پتہ چل جائے گا. اگر معاف کرنے کی نسبت سے شکر ہے تو معاف کرنے والی بات اچھی بات ہے. بدلہ لینے کا ارادہ پیدا کرتا ہے شکر سے نہ لو. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ساری. ایک چھوٹا سا گھر آپ کے پاس پوری کائنات ہے جو بھی عارضی طور پر ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کیا دیا. ایک گھر عارضی طور پر رہنا، اس کے بعد آپ نے اپنے سفر پر سب نگام بند ہو جانا. چند بندے مل کے رہتے ہیں، پھر الگ الگ آپ کے سفر پر ستارہ ٹوٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے. وہاں رہنے کا شعور جو ہے اگر باہم محبت کے ساتھ ہو جائے تو کیا دقت. اتنے سارے کھیل ہیں، آپ جانتے ہو 20-30 سال کھیل ہیں. اس کو اتنے سارے کھیل کو لے کر نہیں کھیل سکتے تو بڑا افسوس ہے. کتنے سارا کھیل ہے؟ 20-30 سے بھی مشکل ہے، تھوڑا ہی ہے. ہاں 30-40 لگا لو. ایکسٹینشن لینے کی عادت نہیں کی ہے اس کو ہم نے. ہاں چلو ہونے دو، اوپر سے چلیے بات. یہ جی اللہ تعالیٰ سے جو تعلق کر رہے ہیں دو طرح کے لوگوں کے فکر ہے کہ ڈائریکٹ تعلق نہ کریں. ہاں دوسرا فکر یہ کہتے ہیں کہ شروع دنیائے کرام یا سنتے کرام یا فکرات کے جو ان سے اس سوال کو کھانے کے بعد جس طرح کو اٹھو. یہ اچھا سوال ہے. اچھا سوال یاد رکھنا. چلو چلو بسم اللہ کرو. اٹھو. سوال کیا ہے؟ جی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کون سی راہ اختیار کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ براہ راست تعلق ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فقراء کے ذریعے ہونا چاہیے. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سوال یہ تھا جی اس طرح کا سوال. جی یہی سوال یہی سوال ہے. اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق کی تو اجازت نہیں ہے. یہ تو بنا ہے کہ توحید، خالی توحید اور مفرد توحید، یہ تو پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پر گرو نانک کی وہ توحید ہے. اب گرو نانک کا تعلق اللہ سے ہو سکتا ہے، ہو کسی ہندو سادھو کا ہو سکتا ہے، ہو کسی اور مت کا بدھ مت کا ہو سکتا ہے، ہو. اللہ تعالیٰ کے تعلقات اپنی مخلوقات سے قائم ہی رہتے ہیں. اس لیے وہ شعبہ جو ہے نا وہ الگ ہے. اللہ سے براہ راست تعلقات سے گریز ہی رکھو. اللہ سے تعلقات جو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ہم تعلقات جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رکھنا چاہیے. اللہ سے وہ تعلق صحیح ہے، باقی بھی تعلقات ہے، باقی تو ہر چیز کی تعلق ہے. اب وہ راستہ صحیح ہے جہاں سے راستہ شروع ہوتا ہے شریعت کا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تعلق ہے. خالی لا الہ الا اللہ تعلق نہیں ہے. تو اس لیے اس بات کو بڑا یاد رکھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ تعلق نہیں ہمارا. ہمارا تعلق کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ. تو یہ تعلق کا نسبت ہے.
شریعت کا تعلق ہے. آگے وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں فقراء کے ذریعے ہونا چاہیے، وہ سوال وہی ہے کہ شریعت اور طریقت کا کیا فرق ہے. تو تعلق کی نسبت اللہ اگر منزل ہو تب بھی سند جو ہے یہ کہیں نہ کہیں سے لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ وہ اتنی امینسٹی ہے اللہ کہ سمجھ نہیں سکتی بات، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ غلطی ہو جائے بھول جاؤ. اس لیے وہ راستہ سیوا ہے، فقراء کا راستہ. علماء کا راستہ بھی خطرناک نہیں ہے، صحیح ہے، اس میں ذرا محنت کی بات ہے، دقت کی بات ہے وہ بھی بات. فقراء کا راستہ ذرا کم محنت کی بات ہے، غریب لوگوں کے لیے بات ہے، بیچارے جو عمل سے کام ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، کمزوریوں والے ہیں، معافیوں والے ہیں، روتے ہنستے چلتے جاتے ہیں، یا اللہ بس میری مہربانی. اس طرح کے لوگوں کا راستہ ہے فقراء. تو سیف راستہ فقراء والا ہی ہے، صحیح راستہ بھی یہی ہے. فقراء کا مطلب ہے کہ عبادت بالمحبت، اور محبت کی انتہا جو ہے محبت مصطفیٰ سے. یہ راستہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا راستہ ہے، صحیح راستہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے براہ راست کوئی خوشن نہ بنا لینا، پھر کوئی نیا مذہب ایجاد ہو جائے گا اور دقت پڑ جائے گا. اللہ سے کسی کے حوالے کے ذریعے راستہ بناؤ. یہ پیغمبروں والا کیا کام ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پیغمبر کا تعلق ہوتا ہے براہ راست اللہ سے، اور امتیوں کا تعلق جو ہوتا ہے پیغمبر کے ذریعے ہوتا ہے. اگر کوئی امتی بھی یہ کہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ کہہ دیا ہے تو یہ پیغمبر کا حق ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بتا دیا ہے، ایسا واقعہ یوں ہو جائے گا. تو اللہ سے براہ راست پیغمبروں والی بات کرنا یہ بند ہو گیا شعبہ. اس لیے اس شعبے سے ذرا گریز نہیں کرنا کہ نبی والا شعبہ اختیار کر لو براہ راست اللہ سے پیغمبر کے حوالے کے بغیر، تو یہ شعبہ نہ اختیار کرو. اب آپ کے پاس سند کیا ہوگی؟ سند یہ ہوگی کہ آپ کے پاس جو ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، کعبہ پہنچنا ہے تو مدینہ کے ذریعے پہنچنا، براہ راست نہ. مطلب یہ فقراء یوں بتاتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ تمہیں اگر کوئی تھوڑا وقت ملے مدینہ سے ہو کے واپس آ جاؤ، مدینہ شریف سے کوئی خطرہ نہ ہو. لیکن یہ نہیں سکتے تھوڑا وقت ہو تو آپ کعبہ سے ہو کے آپ مدینہ شریف گئے بغیر تو پھر تمہارے لیے کوئی بہتری صورت ہے خالی. دونوں میں سے ایک کے پاس جگہ جانا ہو تو پھر فقراء یہ کہتا ہے کہ پھر آپ ختم ہو کیا ہو. علماء پتہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے واضح بات کری، کعبے کا کعبہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کا جواب کیا ہوا کہ وہ راستہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وسیلے کے بغیر نہیں سکتا. میرے لیے وسیلہ پکڑو، کوئی وسیلہ پکڑو. وسیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی سبب تلاش کرو. آپ بولتے جاؤ سوال تیز وقت ہے، جس کے دل میں جو سوال آتا ہے بولے. یوں نہیں ہے نا. اگر کبھی ایسا اتفاق پڑ جائے کہ آپ کے پاس ٹائم گنجائش تھوڑی ہو کہ زندگی ختم ہونے لگی ہو، دونوں میں سے ایک جگہ جا سکتے ہو تو پھر مدینہ شریف جا کے زندگی ختم کرنا. اگر ایسا ہو ڈسکریمنیشن کا اگر وقت ہے تمہارے پاس ٹائم ہو، پریفرنس اگر آپ کرو تو من ہے. ایک ہی بات ہے نا، یہ زندگی کی بات ہے، ایک ہی پاس جانا ہے، ایک ہی جگہ جانا ہے تو یہ ٹھیک ہے. پریفرنس کی بات نہیں ہے. پریفرنس کی بات یہ ہے کہ اللہ کو ہر حال ہے، اللہ یہ قیوم ہے، اللہ پیغمبر ساز ہے. اچھا تو پیغمبر جو ہے یہ حق نما ہوتا ہے اور اللہ جو ہوتا ہے پیغمبر ساز ہوتا ہے. بڑا فرق ہے نا. حق نما ہونا ہے تو بھائی اشارہ حق کی طرف کر سکتا ہے پیغمبر، اور پیغمبروں کو تو بنانے والا ہے اللہ. شعبہ اور ہے. اس لیے کبھی یہ نہ کہنا کہ بھائی اس میں کیا بات ہے. تو یہ جو کرتے ہیں یہ محبت سے کرتے ہیں
کہ چلو اللہ کو بھی ادھر سے محبت ہے, ہمیں بھی ادھر سے محبت ہے, اس لیے ہم کر لیتے ہیں, ورنہ کہیں پریفرنس میں نہ آ جائے بات. اللہ کا مقام اللہ کو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انہیں. وہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھنے والی ہے, وہ باقی رہنے والا اللہ ہے جو ہر آغاز سے پہلے ہے, ہر انجام کے بعد ہے. اس کا نہ کوئی برابر ہے, نہ ثانی ہے, نہ برابر ہونے کا امکان ہے. مالک ہے, حی و قیوم ہے, مطلق ہے, اس کا بالکل لا ثانی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغمبروں میں لا ثانی ہے, اور اللہ کے محبوب ہیں مخلوق ہے. کیا ہے؟ مخلوق. خالق اور ہے, مخلوق اور ہے. مخلوق کا یوم پیدائش ہے, یوم وصال ہے. خالق کا یوم پیدائش ہی نہیں ہے, یوم وصال ہی نہیں ہے. ادھر بھی انفینٹی ہے, ادھر بھی انفینٹ ہے, دونوں طرف. ہر آغاز سے پہلے ہے, ہر انجام کے بعد ہے. اور جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہمیں وہ یہ ہے, انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں, انا بشر ہوں مثلکم, تمہاری طرح مجھ پر وحی ہوتی ہے, اور دیکھو میں سجدہ کر رہا ہوں اللہ کو. اگر میں سجدہ نہ کرتا تو مجھے سجدہ کرتے. میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں, لہذا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں مسجود تمہارا نہیں, میں خود اپنا مسجود تلاش کیا ہوا ہے. وہ جو میرا مسجود ہے تمہارا بھی وہی مسجود ہے. سجدہ کرو تو اس کو کرو جس کو میں سجدہ کروں. یہ اطاعت حضور جو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سجدہ کیا وہاں تم سجدہ کرو. اور آپ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میری قبر کو تم کوئی میرے لیے کوئی پرستش کا ذریعہ بنا دو. آپ نے یہ نہیں فرمایا. اور قبر راز ہی ہوتا ہے خدا شریف, بعض دلوں کی کہانی ہوتی ہے, دلوں میں تو مثال ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. تو پیغمبر کا مقام یہ ہے, اللہ کا مقام وہ ہے, وہ لا فانی حی قیوم قدیم. اور انسان کا مقام حادث, آغاز, انجام, موجود, اور اللہ کے فضل کی وجہ سے ہمیشہ رہنے والے. پریفرنس نہیں. اسی سلسلے میں چھوٹا سا سوال ہے. ہاں بولو. اگر ان دونوں مقدس مقامات پہ جایا جائے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پکارنے کے لیے کیا کوئی خاص انداز ہے؟ ہاں اللہ خاص تعالیٰ بات. کو کس طرح پر پکارنا چاہیے؟ وہ نہیں, دونوں مقام پر دعا کیا ہونا چاہیے. ایک کو دوسرے کی محبت ہو, ادھر جا کے ادھر کی محبت ہے. یہ محبت مانگنے کا ہی تو اسٹائل لفظ دیکھو جی, آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہو کہ خدا کا راستہ دکھا. جان سی بات ہے, سیدھا راستہ ہمیں دکھاؤ, عطا فرما کہ رب کا صحیح راستہ کیا ہے, کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس راستے پر چلنے کے لیے. کوئی فارمولہ بنا دیں گے آپ کو. فارمولہ تو جاتی بنا دیتے ہیں, جس کی آنکھ میں آنسو آ گیا فارمولہ تو مل گیا اس کو. تو یہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا, یہی راستہ. اس راستے پر جو ہے وہ سر جھکا کے چلو, اشک بہا کے چلو, بس اللہ کا راستہ یہی ہے. ہاں اگر موقع مل جائے جانا چاہیے. بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے نا, دعا نہ. پھر دعا کس بات کی ہے؟ آداب یہی ہے کہ ادب کی جگہ جمع ہے آداب. اپنی امکانات میں جتنا ادب کر سکتے ہو اس ادب کے ساتھ, جو بھی ہو سکتا ہے, جو گنجائش ہو سکتی ہے, تعلیل ہونے کی حد تک جتنا کر سکتے ہو, پگھل جانے کی حد تک جتنا ہو سکتا ہے ادب کرو. جانے کی کوشش کی بات نہیں ہے, اگر عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے ضرور. نہیں خود بخود ہی آئے گا واقعی. وہ بتا رہا ہوں آپ کو, میں اندر جا کے ملنا اور آپ کے لیے آ کے ملنا برابر ہے. وہ جب چاہیں جس سے چاہیں مل جائیں, اس لیے اس پہ کوئی تردد والی بات نہیں ہے. وہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے. امیر المومنین کا نام کیا لیا آپ نے؟ اچھا
ہاں جی بولو. دو طرح کے لوگ ہیں. اس نے کہا کہ پھر میری ملاقات ہوگی. کہتے جب ملاقات ہوئی تو نے دیکھا. کہتے میں نے آنکھ کے بندی کر دی کہ میرے آنکھوں میں اتنی ضرورت نہیں. میں نے دیکھا. یہ بھی لوگ آئے. کہتے جب جلوہ روبرو ہوا پھر تو نے دیکھا. کہتا نہیں دیکھا نہیں. آنکھ جو ہے وہ بند, ادب سے بند ہو. ایک مقام یہ بھی ہے ادب کا. جامی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تو نہیں دیکھا. اور کتنے لوگ ہیں درویش محبت کرنے والے. وانٹیڈ چیز کا جدا ہونا, ان وانٹیڈ کا موجود ہو جانا, یہ دو چیزیں پریشان کرتی ہیں انسان کو. اور ہمیشہ سے بیچارہ انسان دو باتوں سے پریشان ہے. کون سی بات ہے؟ پسندیدہ جدا ہو گیا, ناپسندیدہ موجود ہو گیا. اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کی اصلاح کر لو, جو جدا ہوا وہ جدا ہی ہونا تھا, اور جو ہو گیا وہ ہونا ہی گا, تب پیس ودن آ جائے گا. پیس ودن جو ہے وہ ایک فارم ہے آپ کی ریہیبلیٹیشن کی. اس میں دو کام یہ کرنے چاہیے. اب گنتی کی بات بتا رہا ہوں. جانے والے کو ریکال نہ کرو. ریکال لفظ ہے. اچھا, آنے والے کو ایلیمینیٹ نہ کرو. جو موجود ہے اس کو رہنے دو. یہ لیمپ ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے لیمپ. اچھا, اسے کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہی ہونا چاہیے. اب یہ پیس ودن کی بات ہو رہی ہے. تیسری چیز بڑی سخت ہے, وہ یہ ہے کہ مایا کی محبت سے گریز کرو. یہ بھی آسان لفظ ہو گیا. اب مایا بمانی ویلتھ, ٹھیک ہے. اچھا, کام شاستر سے گریز کرو. کام کا لفظ ہے. اب مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات جو ہیں, جنسیات کے جذبات کو اپنے ضابطۂ اختیار میں رکھیں. آپ یوں کہو کہ سینسول گریٹیفیکیشن آف باڈی کو گریز کرو, کنٹرول کرو. تسکین وجود سے بچو. اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تسکین وجود جو ہے کھانے میں ہو, سونے میں ہو, جنسیات میں ہو, لذت میں ہو, خواہشات میں ہو, ادھر ادھر واقعات میں ہو, جو حیوانیات میں ہو, یہ ساری چیزیں. اب ہو جا پیس ودن کا فارمولہ بن گیا. کیا فارمولہ بنا؟ کہ پسندیدہ کی جدائی قبول کر. پیس ودن ہو رہا ہے. اچھا, کیا ہے کہ پسندیدہ اگر حاصل نہ ہو جائے زندگی تو قبول کرو. ناپسندیدہ سفر کرنا پڑ جائے کبھی تو زیادہ شدت اختیار نہ کرو, ناپسندیدگی کا. کبھی اس گلی سے گزرنا پڑ گیا تو گزر جا. ناپسندیدہ انسان آ کے بیٹھ کے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا. کبھی آپ کے مڈیر پر کوا بولے, کبھی طوطا بولے, بولنے دو, دونوں اچھے لوگ ہیں. یہ جو بھی بولے سو بولے. پسندیدہ کی جدائی گوارا کرو, ناپسندیدہ کا وصال گوارا کرو. محبت دولت سے نکال دو من کی اچھا, اور اپنے جسم کی تسکین وجود سے گریز کرو. اوور ایٹنگ سے گریز کرو, اوور سلیپنگ سے گریز کرو, اور کھانا اور وجود کے درمیان جو لذات کی بات ہے, نمائش کی بات سے گریز کرو, آرائش کی بات سے گریز کرو, علائش کی بات سے گریز کرو. جتنا بھی ہے اسے گریز کرو, اور پھر آپ کے اندر پیس ودن ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے اندر اشانتی آنی شروع ہو جائے گی. بس اس کو نکال دو. تو دولت اگر بہت کم, دو چیزیں آپ بتانی ہے. دو چیزیں یہ ہے, دولت نکال دو, تسکین وجود نکال دو. دولت کی محبت, تسکین وجود, اپنے وجود کی لذت اندوزیاں نکال دو. یہ لفظ ٹھیک ہے. جو اس میں لذت کا شعبہ ہے نکال دو, تو پھر آپ کے اندر تسکین آ جائے گی, سکون. اور اس میں اگر ذکر آ جائے اور بلند کا, تو وہ خود بخود سکون کا فارمولہ آ جاتا ہے. محبت آ جائے, فارمولہ آ جاتا ہے.
کبھی کبھی کوئی خود ہی آ کے داخل ہو جاتا ہے، وہ اس کا مہربانی جاتا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کام کر کے دیکھو تو انشاءاللہ سکون آ جائے گا۔ بیچ میں دن کی بات ہو رہی ہے، رہ گیا وداؤٹ، وہ ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنگ بند کرو، ایران عراق کو کہا ہے آج دونوں کو بند کر دو، ورنہ دونوں ظالم گنے جاؤ گے، کیا گنے جاؤ گے تاریخ میں؟ دونوں کا نام ظالموں میں لکھا جائے گا، ان قریب لکھا جائے گا، دونوں جھوٹے، دونوں ظالم۔ وجود جو انسان کا وجود ہے وہ مجروح ہو رہا ہے، اور اس میں اگر انسان ہی زخمی ہو رہا ہے تو تمہارے کیا بننے پہ ابلاغ کیا تھے، فقیری کیا تھے، امامت کیا تھے، ریجی کیا، جب انسان ہی زخمی ہو رہا ہے۔ اس لیے آج ممکن ہے دونوں کا نام جو ہے غلط لکھا جائے، ان دونوں کو کہہ دو کہ جنگ بند کر دیں۔ یہ پیس وداؤٹ کی بات ہو رہی ہے، یا آپ کے بادشاہ اسلام علیہ کو بھی کہہ دیں گے، کیا کہہ دیں گے؟ پیس وداؤٹ لوگ مانگ رہے ہیں، یہ پیس وداؤٹ ہی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا ہے، بارڈر محفوظ ہوں، شہر محفوظ ہوں، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، رقبی علاق زائد ہوں، اور کوئی ایسے فارمولہ توڑ کے جو ہے نا گھروں میں داخل نہ ہو جائے، گھروں میں ان انوائٹڈ کوئی داخل نہ ہو جائے تو گھر محفوظ ہے، پر گھر کی یہ عزت ہے قائم، ان انوائٹڈ کوئی نہ آ جائے گھر کے اندر، یعنی کہ بلائے ناگہانی نہ آئے، گھر محفوظ ہے۔ پیس وداؤٹ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے ملک میں کوئی چیز جو ہے آپ کی مرضی کے بغیر نہ ہو، چند جب ایسے پیس جو ہے یہ ہوتا ہے، ایسی یکسی ہے، ڈریم ہے، کہتے ہیں پیس جنگوں کے انٹرول کا نام ہے، دو جنگ کے درمیان انٹرول، اور انٹرول ہمیشہ رہ نہیں سکتا، کہتے یہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ دو جنگوں کے درمیان انٹرول ہے، اور انٹرول ہمیشہ نہیں رہتا، اس لیے سب سے بڑا پیس جو وداؤٹ ہے وہ جنگ کی تیاری ہے، اللہ کے نام کی تیاری کرو، کسی کے ساتھ ہو جائے، بہرحال پیس ودن تو آپ کو ملا نا، آپ کر لو گے نا، جو قریب ہے اسے دور نہ کرو، جو دور ہے اسے پکارا نا، ایک تو نصرت کر لو نا، کیا کہا؟ جو قریب ہے اسے دور نہ کرو، اور جو دور ہے اسے پکارو، پیس ودن آ گئے۔ ہاں آپ کا سوال بن گیا، بولو جی تھا، بولو۔ سب آپ کی باتیں اکثر ایک پیراڈاکس کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، بظاہر ایک چیز جو درست ہوتی ہے وہ ایک سطح پہ لگتی ہے کہ نادرست ہے، جو نادرست ہے وہ ایک سطح پہ لگتی ہے کہ یہ درست ہے۔ تو یہ جو کمبینیشن انسان کی زندگی کا ہے، جس میں وہ پیس کی تلاش میں ہے لیکن مسلسل ایک جد و جہد کی حالت میں بھی رہتا ہے، ان دو چیزوں کا آپس میں سنتھسس کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اس کی جد و جہد اور جہاں اس کے پیس کی تلاش دونوں ایک امتزاج میں ڈھل جائیں اور انسان واقعی صحیح معنوں میں مطمئن ہو جائے، کچھ کر کے مطمئن ہو جائے، یہ نہیں کہ بغیر کچھ کیے ہی مطمئن ہو جائے۔ دیکھو بات تو مطمئن ہونے کی ہے، جی کر کے ہوئے نہ کر بات مطمئن مطمئن ہونے کی ہے، اور مطمئن تیری صلاحیت اور تیرے ظرف کا نام ہے۔ میں جس بات سے آگاہ کر رہا ہوں یا وارننگ دے رہا ہوں کہ ظرف بعض اوقات کم ہو، ہمت کا یا برداشت حاصل کرنے کا یا جو کچھ موجود ہے اس کو قبول کرنے کا، اگر ظرف کم ہو، خواہش زیادہ ہو، تو پھر کوئی بھی اس کو جدوجہد کام نہیں آئے گی۔ کام کرنے والا ہم کہتے ہیں کر لو، جیسے بھی کر سکتے کرو، اگر نہ کر سکو تو قبول تو کرو اپنا رزلٹ جو ہے۔ اس انسان کو میں وارننگ دیتا ہوں جس کے سامنے نصب العین تو ہوتا ہے، ہمت بھی کرتا ہے،
لیکن وہ ہمت کی رینج سے باہر ہے بالکل ہے. تیرنا بھی جانتا ہے, دریا بڑے اس نے عبور کیے ہوئے ہیں, اسے معلوم نہیں ہے کہ جس ٹائم وہ سمندر کو تیرنا چاہتا ہے ذرا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اپنی ہمت کا اگر صحیح اندازہ اپنے حالات کی روشنی میں لیا جائے تو پھر آپ نے دعویٰ مکمل کیا جائے. تو آگے وہ برابر آ جائے دعویٰ تو سمجھو کہ پیس آ گیا, امن آ گیا. کوشش جو ہے اپنے حاصل تک پہنچ جائے تو امن نہ ہوتا, کر کے مرنے والی بات ہے, کر کے وہ چلا گیا. یہ نہ ہو کہ کوشش کر کے چلا جائے, یہ زندگی کے اندر کرنے والی بات ہے کہ کوشش سے اگر وہ حاصل نہ ہو اور کوشش کرتا ہوا ہی انسان چلا گیا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی انسان ڈسٹرب جاتا ہے, پریشان جاتا ہے. مقصد حیات طے کرنے والا, کوشش کرنے والا نہ حاصل ہو سکا تو اضطراب رہتا ہے. آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں, وہ یہ بتا رہا ہوں کہ کوشش کو اپنی زندگی کے حدود کے اندر پورا کرنے کی کوشش کرو. آپ ایک بات پہ وعدہ کر لو, آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آج کے دن جتنی کوشش کی ہے آج کے نتیجے کے حوالے سے سمجھو مکمل ہے. جو کر لو, آج اپنی بلڈنگ کے لیے ایک اینٹ لگائی ہے نا, عمارت کے لیے, بس اتنا ہی کام تھا. اسی بات پہ راضی ہو جاؤ. پوری بلڈنگ کا فیصلہ نہیں ہمارے پاس, آج کے دن کی عمارت کا حصہ مکمل ہو گیا. کل جو اینٹ لگی جائے گی اس کا دیکھا جائے گا. اور پھر آپ کس طرح جو ہے نا زندگی کو آپ چلاؤ. ہر روز کی ایفرٹ ہر شام کو زیادہ لے کے راضی ہو کے سو جاؤ. اور زیادہ ڈیزائن نہیں کرو, کل یہ کرنا, کل وہ کرنا, کل کچھ بھی نہیں کرنا, کل آرام کا دن ہوگا. آج کے دن ہو گیا پورا. آج کی ایفرٹ, رات کو نتیجہ, شب بھر آرام, صبح عزم لے کے نکل جاؤ. سورج جو دنیا کو روشنی دینے کا دعویٰ کر کے نکلتا ہے, آدھی زندگی پہ تاریکی برداشت کرتا رہتا ہے دعوے سمیت. بھائی صاحب کتنا روشن, اور اتنی کوشش سے لگا ہوا, سال ہر سال, کتنے ہزار سال, کروڑ سال ہو گئے اس کو, اور آدھی دنیا پہ اندھیرا قبول ہے اس کو. پھر روشن کا روشن ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کائنات کا قادر مطلق حی و قیوم ہے, اور آدھی دنیا شیطان کے قبضے میں ہے. خیر یہ ہے, پیغمبروں نے دعویٰ اسلام لے کے آیا, کافر کے ساتھ جنگ ہوتی رہی, کافروں کے ساتھ جنگ ہوتا رہا, رشتے دار کافر ہو گئے, قریبی کافر ہو گئے, اور زندگی مطمئن گزرتی گئی. آپ کیوں نہ گزرے؟ وہ خالق کے کائنات ہے, زندگی مانتی نہیں ہے, پھر قبول ہے. پیغمبر قوتیں لے کے آ رہے ہیں اور آدھی زندگی مانتے نہیں ہے, اور چچا جو مخالف ہو گیا پھر قبول ہو رہی ہے. چاہیے اور یہ شہر کے اندر مذاق ہوتا جا رہا ہے, لوگ پتھر بھی چلاتے ہیں اور وہ زندگی قبول ہوتی جا رہی ہے. اور وہ تو غزنی سے چھوڑ کے لاہور میں آ جاتے ہیں, زندگی قبول ہے. آپ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ آپ ہستی سے باہر جا کے کئی رینج بناتے ہو. آپ اتنا رینج رکھو جتنا آپ کی ہستی کے اندر ہے. آج کی رینج, آج کا دن, پھر کوئی پیراڈاکس نہیں ہوگا بات میں. جتنا جو آج کی زندگی کچھ ہے, آپ کچھ ہے. آج کے نچے گزر گیا, ہو گیا. کوئی جو کمی تھی وہ کل دور کر دینا. آپ بات سمجھ رہے؟ ہاں, آپ کی بات یہ بات بین السطور موجود ہے کہ انسان کو اپنا آپ بھی پہچاننا چاہیے. میں نے بھی نہیں کہا, میں نے ہی کہا ہے. آپ انسان کو اپنا آپ ہی پہچاننا چاہیے. یہ کیسے پہچانیں گے؟ دو صورتیں ہیں. ایک تو آزما کے دیکھ لو اپنے آپ کو, اگر آزمانے کا ٹائم نہیں ہے تو کسی سے پوچھ کے دیکھ لو بھائی میں کتنا دنا ہوں. جادو دنائی کو لے جاؤ مارکیٹ میں تو ریزلٹ لے کے آ جائے گی. تو مارکیٹ میں جانے سے پہلے کسی پوچھ لو بھائی یہ سونا بنایا ہم نے, کیمیا گئی ہے, اس کو تم وزن کر کے دیکھ لو کیسا ہے. وہ کہے گا اس کا وزن کم ہے, باقی اس کا رنگ ہے ٹھیک ہے, ذرا بھی اور کوشش کرو, ایک دو آنچ ہی کثر ہے, ٹھیک ہے نا. جب پوچھ لو یا مارکیٹ لے جاؤ. اپنے آپ کو جاننے کے لیے کسی سے پوچھ لو آئینے سے کہ میں کیا ہوں. ایک آئینہ چاہیے. ہم نے تو آپ لوگوں کو گھر اس لیے بنا کے دیے تھے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا آئینہ بنے.
وہ آپ نے ایک دوسرے کی ازمائش بنا کے گھروں کو خراب کر دیا. میں نے کیا کر دیا؟ بنایا تو تھا آئینہ کہ دیکھو تو ہماری کو خامی ہے تو بتا اور تو اصلاح کر، ہم کو تمہاری خامی ہے تو بتائیں. خوبیاں گنواتے رہے، خامیوں پر جھگڑا کرتے رہے، بجائے کہ ایک دوسرے کو بناؤ. تم نے ایک دوسرے کو بگاڑ لیا، ایک دوسرے کو حلیہ بگاڑ. یہ تھا ایک طریقہ آئینہ. دوسرا طریقہ ہے کہ صفت کو مارکیٹ میں لے جانا. دعویٰ، وہ کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کہ میں اس وقت پبلک اسپیچ کرنے کا دعویٰ رکھتا ہوں، تو پھر وہ چیز والے چلے جاؤ دعویٰ دلیل کے ساتھ. وہ پہچان ہے. تیسری پہچان یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی یا اور حوالے سے پہچانو کہ منشاء الہی کیا ہو میرے اندر، میرے تخلیق کا مدعا کیا ہے. خواہش کا نا تخلیق کا، بار بار خواہش ادھر کو جا رہی ہے، مدعا تخلیق کسی اور طرف جانا ہوتا ہے. وہ پھر ذرا اس کو آپ میڈیٹیشن بولتے ہو. سنجیدگی کے ساتھ غور کرو، سیدھے کے ساتھ غور کرو. یا اللہ بتا مجھے، او میکر ری میک می، او میکر ری میک می، مجھے بنانے والے پھر سے بنا، کچھ اور سے میرے کان میں بتا دے. تیرا کام ہے، میں تیرا کام ہوں، تیرا شاہکار ہوں. کہ ایسا نہ ہو کہ میں تیرا مدعا ہی غلط کر جاؤں. مجھے بتا میں کہاں لے چلوں تیرے بنائے ہوئے اس آدمی کو. وہ بھی بتائے گا. تو یہ آسان بات ہے، اور اس سے پوچھ لو. وہ جو اب بزرگ ہوتا ہے جس کے بعد جاتے ہو پیروں کے پاس کہ دس بجے میں کیا کروں، وہ کہے گا تو آرام سے بیٹھ. اگر وہ کہ آرام سے بیٹھ تو پھر آرام سے بیٹھ جا. یہی پہچان ہے. وہ کہے گا اڑ جا، تو یہی پہچان ہے کہ تم پرندے ہو. وہ کہے کہ تیرنے لگ جاؤ تو وہ بتائے گا کہ تم مچھلی ہو. اس کی پہچان کی بات ہوتی ہے. پہچان کیا ہوتی ہے؟ پہچان سول کی ہوتی ہے. اب وجود کے ساتھ نہیں چلے اس کا، سول کی. اب کچھ روحیں پرواز کی ہوتی ہیں، کچھ روحیں جو ہے وہ ویسے ہی مطلب پھیلنے والے ہوتے ہیں. ایک بزرگ نے کہا جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ابھی مغور ہی ہوں. یعنی کہ ابھی اپنے خوبصورت رنگوں پر ہی مست ہوں. ابھی نفس کی پہچان ہے. نفس آپ کو پہچان میں مل جاتا ہے. اس لیے پہچان مشکل نہیں ہے اپنی آپ کی پہچان. اچھا اگر آپ کو خرچ کرنے کی خواہش ہو، آمدن سے زیادہ، آمدن کرنے کی خواہش سے زیادہ، تو آپ سخی ہو. اگر آمدن زیادہ کرنا چاہتے ہو، خرچ سے زیادہ، تو آپ کا جود ہو. ذاتی بات ہے، جودیزم کی صفت ہے. آپ نے آپ کی پہچان تو بڑی آسان ہے. دوستوں کے حوالے سے پہچانو، دشمنوں کے حوالے سے پہچانو، ماضی کے حوالے سے پہچانو، مستقبل کے حوالے سے پہچانو، سجدے کے حوالے سے پہچانو. یا جو سمجھو اللہ کبھی مل جائے، اس سے کچھ لینا چاہتے ہو یا کچھ اس کو دینا چاہتے ہو، پہچان نکل آئے گی. اللہ بندے سے چیز مل جائے تو اس کو کام پہ لگاؤ گے آپ نے کسی کام پہ، یا اس کا کوئی کام کرنے لگ جاؤ گے. پہچان ہوگی. ہاں یہ بھی پہچان ہوگی، یہی پہچان ہوگی. پہچان ہے، یہی پہچان ہوتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھا کام، دو کام تو ہمارے کر، دو کام ہم تیرے کرتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اس لیے پہچان شروع ہوگی. لوگوں نے اس کا یہ طریقہ بنایا جی کہ اللہ مل جائے، ہاں تو اس سے یہ کہا جائے کہ میرے کام تو کر، ہاں تیرا کام میں کر. یہ تو بتا رہا ہوں میں. یہ واقعہ نہیں بنتا. اس کا کام تمہیں چھوڑ نہیں پتہ چلتا کہ کام اس کا ہے کیا. تم بڑی بات اس کی مسجد بناتے رہو گے، یہ اس کا کام ہی نہیں ہے. وہ مسجد بنانا تو اس کا کام ہی ہے نا کہ تم اس کا کام کر رہے ہو. اس کا کام تو کچھ اور ہی ہے. وہ کام سب سے بڑا کام اس کا یہ کر سکتے ہو کہ اس کے بنائے ہوئے اس بندے کو جس کا نام تمہارا اپنا نام ہے، اس کی اصلاح کرو. یہ بڑا کام. کیا اس میں یہ پریزمپشن نہیں کہ اس نے ہمیں ٹھیک نہیں بنایا؟ نہیں، پریزمپشن ہے، پریزمپشن ہے. یہ جس طرح اس نے اپنی ایکسٹریم بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ میں شیطان کو اب میں نہیں بنایا، لیکن شیطان بنایا. خیر ہی و شر ہی اے من اللہ تعالی، ہم نے بنایا. آپ کے نتیجے سے پہلے دوزخ نامی چیز میں نے بنائی. وہ کرتا ہے، وہ تو آپ انکار تھوڑا کرتا ہے. میں نے جنات کو بنایا، میں نے شیطان کو بنایا.
اور شیطان نے کہا تھا کہ تو نے مجھے بنایا، میں کیا کروں، گمراہ ہو گیا، تب کیا ہوا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ تو اس بات سے نہیں مطلب گھبراتا کہ تم مجھے یہ کہو گے تو نے مجھے ایسے بنایا تھا، ایسا بنایا تھا، ایسے بن جاؤ. اس لیے ہم اس کو وہ ڈیبیٹ میں تو آتا نہیں ہے. اس کے بعد وہ مقامات ہیں، نقطے ہیں کہ پھر بے بات کر دے گا، ہمیں ہمارے ذہن کے چکر ڈال دے گا. صاف سعادت مندی کے ساتھ اپنے آپ پہ مطمئن ہو کہ نہیں ہو، اور نہیں ہو تو اس کے اندر اطمینان تلاش کرو، محبت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ڈبیٹ نہ کرنا. وہ ڈبیٹوں کا تو آپ ہی ہیڈ ماسٹر ہے، تاریخ کائنات کا مالک ہے نا، وہ اس میں دکھا ہوا تھا. واللہ خیر الماکرین، ہزار بار کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ مکر نہ کرنا، یعنی تدبیریں نہ کرنا. تدبیر شکن ہے، میں نے بار بار بتایا کہ تدبیر یہ ہے کہ طاقتور چیز کے ساتھ دلیل بنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے مکڑی کے کمزور جالے سے طاقتور دلیل بنائی ہوئی ہے. کبھی یہ نہ کرنا میرے ساتھ بات کہ سب سے بڑا انسان، اس کو بچانے کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ میں نے مکڑی کے کمزور جالے سے پیدا کر. کمزور ترین ہے دلیل اور کمی ترین دلیل ہے. اس لیے اللہ کی باتیں کو اور طرح سمجھو. اللہ محبت کے لیے ہے، آپ کو بنایا اس نے صحیح بنایا، نفس نہیں ہے اس میں. اور جن میں نفس ہے وہ یہ جانتے نہیں ہے کہ نفس ہوتا ہے. شعور بتا دیے. اب شکر ادا کرو اور اللہ سے مانگو راستہ اس خیال کا جو تمہارے دل میں ہے. اللہ کے بندوں کی خدمت جو ہے نا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم مجھ سے مانگ لو اجازت کہ میں تیرے بندوں کی ضرور خدمت کرنا چاہتا ہوں. وہ دے دے بندوں کو نماز پڑھانا چاہتے ہیں، مرضی نہیں اس کی کہا کرا دے کر دے، بس اس سے سکون مانگ، بس چیز. یا اللہ مجھے سکون عطا فرما، جو تو نے مجھے بنایا میں اس میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اور بڑا اچھا بنایا. دقت کیا ہے؟ تھوڑی سی. ہاں جی صاحب بولو. چھوٹی سی دقت ہے. چھوٹی سی دقت یہ ہاں کیا ہے؟ سکون کی حالت میں انسان ساکن ہو جاتا ہے، ہاں اور اصلاح کی حالت میں وہ متحرک ہو جاتا ہے. ہاں تو یہ جو اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے ہاں اور ساتھ ہی اپنے آپ کو ساکن بھی کرنا ہے سکون کی حالت میں، دونوں میں ایک کانٹرڈکشن تو نظر آتی ہے. بالکل نہیں ہے. آپ نے حرکات کر کر کے، حرکتیں کر کر کے اتنا آپ نے آپ کو خراب کر رکھا ہے کہ اب سوائے سکون کے اور کوئی چارہ نہیں. سکون بمانی ساکن کے. کیا کہ آپ فریش ہوتے نا، چائلڈ تازہ دم چلو اس کو بدلے پہ عمل پہ بھیج دیتے ہیں. اب بدعمالیوں سے اتنا شکستہ ہو چکی ہے روح مبارک کہ اب بے عملی ہی سب سے اچھا عمل ہوگا. اب بے عملی سب سے اچھا عمل ہے. بد عملی کی سزا بے عملی میں نتیجہ دے رہی ہے. اب بد عملی کے بعد، اب میں بعد آپ سے عملی کہتا ہوں نا اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں دوسرے خانوں کان بات خبر نہیں ہوتی کسی کو. جو عمل آپ کر چکے ہو، جو ملاوٹیں آپ کر چکے ہو اپنی ذات میں، اب اس کے لیے دی اونلی وے ہے کہ آپ عمل بند کرو. بس جس طرح زندگی میں دن بھر کام کر کے آپ روح شکستہ کر رہتے ہو تو اللہ کہتا ہے اب سو جاؤ، کافی ہے. سونا عبادت ہے بد اعمال انسان کے لیے، اور سونا معرومی ہے نیک عمل انسان کے لیے. جس کے اعمال نیک ہیں اس کے لیے سونا محرومی ہے، اور جس کے اعمال برے ہیں اس کے لیے سونا بڑی عبادت ہے کہ تو گناہ سے بچ گیا. دوسرا رو رہا ہے کہ میں سو گیا، کہ میں عبادت سے محروم ہو گیا. اب یہ دیکھ کہ سونے سے پہلے تیری زندگی کیا ہے. نیکی میں گزر رہی ہے تو سونا محرومی ہے، اور بدی میں گزر رہی ہے تو سونا عبادت. اب آپ سمجھ رہے؟ تو بے عملی بد عملی کے لیے اس سے بچنے کا آسان طریقہ ہے. اگر نیک اعمال شروع ہو رہے ہیں تو پھر بے عملی بڑی بری چیز ہے. میرا خیال ہے کہ ہم پچھلی زندگی کو نیک عملی اسی طرح کیا کہ یا بد عملی کیا کہ چھوڑ دیں. اب ہمارے پاس خاموش عملی بہتر ہے. اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر کرے گا. بہت کچھ مطلب ہم نے ملاوٹ کر دی ہے اپنی زندگی میں.
اب اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ خود بخود نکل جائے گا. یہ جسم خود بخود تدبیر کر لیتی ہے, روح خود بخود ٹھیک کر لے گا. ہاں آپ بولو کیا کہتے ہیں, بولو کیا کہہ رہے تھے. کبھی آپ مؤنث کبھی مذکر کہتے ہیں. ہاں کہ روح مذکر ہی ہوتی کہ مؤنث ہوتی ہے, روح کر لے گی. وہ اس طرح تھوڑا مذکر مؤنث ہوتی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے. یہ تو تذکیر تانیث روح کی اور ہے. ہاں بولے شاباش. تو سوال اور رہ گئے, بولو جس کی بات ہے. آپ کے پڑوسی بولے مذکر کی روح مذکر ہے, مؤنث کی روح مؤنث ہے. نہیں وہاں نہیں ہوتے مذکر مؤنث. اصل میں یہ تذکیر تانیث یوں نہیں ہے. روح جو ہے نا, روح کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس, انسان کے پاس ہر وہ شعبہ رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ کائنات کا پہچان کرے یا مالک کی پہچان کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس رکھا ہوا ہے. نظاروں کی پہچان اس کی آنکھ کے اندر رکھی ہے اللہ نے, انسان کی آنکھ میں. تب جا کے آپ نظارے پہچانتے ہو. خیالات جو ہے آپ کے ذہن کے ذریعے پہچان ہوتی ہے خیال کی, ورنہ خیال سارا پھٹکتا پھٹکتا کون پوچھتا اس کو اگر دماغ نہ ملتا تو. الفاظ گویائی آپ کے ساتھ ہے. اس سے محبت آپ کے دلوں کے اندر جانگزی ہے کہ محبت نام کا لفظ نہیں ہوگا اگر آپ کا دل نہ ہوتا تو. خدا کی پہچان جو ہے نا روح کے ذریعے ہے, انسان کی روح کی بات ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں نہ کوئی میرا باپ ہے نہ کوئی میرا بیٹا ہے. یہ مقام کیسے پہچانیں گے جب تک آپ کے پاس وہ شعبہ نہ ہو. شعبہ روح ہے. یہ روح جو ہے نا, یہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. اس لیے نہ اس کی کوئی بہن ہے نہ اس کا کوئی بھائی ہے. نہ یہ آپ کو مؤنث ہے نہ مذکر ہے. یہ امر ہے, امر الہی. ونفخت فی الروح, آپ روح یہ ہے. جب اپنے روح کے مقام پر آپ پہنچ جاؤ, اپنے دل کے اندر اپنے روح کے مقام پر پہنچ جاؤ, تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کیا حال ہے. اس کا نہ کوئی حال ہے نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل ہے. یہ کب سے روح چلی آ رہی ہے. اتفاق کی بات, تمام روحوں کی عمر ایک ہے. اس لیے کبھی بچے بزرگ ہو جاتے ہیں, کبھی بزرگ بچے ہو جاتے ہیں. عمر ایک ہے نا سب کی, کہ ایک ہی روح تکلیف ہوئی ہیں. آنا جانا ذرا دیر سے ہوتا ہے ٹائم کے بعد, اور سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. کوئی مکمل گمراہ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے روح پھونکی ہے. یہ ساری روحیں ایک روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, اللہ کے ساتھ. اور روح کا کوئی باپ ہے, یہ مفرد ہے. اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک کنارے کا سمندر ہے. روح کیا سمندر ہے؟ ایک کنارے کا. یعنی کہ پیدائش اس کی ہوئی ہے, موت نہیں ہونی. ایک کنارہ موجود ہے, یوم پیدائش موجود ہے, اور اس کا انتہا نہیں ہونی ہے. اس لیے اس کو ایک کنارے کا سمندر کہا ہے روح کو. انفینٹی ہے دوسرا اینڈ, اور اللہ کے دونوں اینڈ جو ہے نا وہ اٹرنل ہے. اللہ سے آدھا اللہ, یہ نہیں آدھا اللہ نہیں کہتے اس کو, اور لفظ کو نہیں پتا. یعنی کہ اللہ جو ہے ہر پیدائش سے پہلے ہے, ہر موت کے بعد ہے. روح جو ہے پیدائش رکھتا ہے, موت نہیں رکھتی ہے. اس لیے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک کنارے کا سمندر. اور وہ اللہ جو ہے وہ دونوں آزاد کنارے ہیں. اور انسان جو ہے یہ پیدائش اور موت کے اندر نکلا ہوا ہے. تو کون سی چیز ہے جو چلی جائے تو پھر موت آ جاتی ہے, اور جب آ جائے تو زندگی آ جاتی ہے. وہی زندگی ہے, اسی کا نام زندگی ہے.